وہ جڑا ٹھڈے کھا کھا پہنچیا نا وہ دوسرے نالوں کتنے زیادہ شارپ کتنے زیادہ بریلینٹ کتنے زیادہ کمپیٹنٹ ہوئے گا. کیوں؟ کیونکہ انہیں نشیب و فراز وچوں گزر کے ہوتے پہنچے ہے. اور وہ بندہ جو ایک سموتھ رستے پہ چل کے مطلب یا سیدھا یونیورسٹی میں پہنچا, ڈگری لی, ٹھیک ہے, اور یونیورسٹی میں بھی فیسیلیٹیشن سے پہنچ گیا, اور وہاں سے جا کے اس نے ڈگری لے کے اب فیلڈ میں آ گیا. اب اس کو فیلڈ کی شیب و فراز کا, زندگی کے مشکل دور کا سچویشن ہینڈلنگ ایک بڑی کمپیٹنٹ, ایک بڑی اعلیٰ ایک اسکل ہوتی ہے سچویشن ہینڈلنگ. مطلب آپ کے اوپر ایک سچویشن ایسی بن گئی ہے, اب آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے کسی بھی قسم کا, تو اب سچویشن ہینڈلنگ اسی بندے کو آئے گی جو نشیب و فراز میں سے گزر کے کیا ہوگا. اس کو پتہ ہے کہ جب گرتے ہیں تو کیسے اٹھتے ہیں, یہ مسئلہ ہوتا ہے تو کیسے حل نکالنا ہے. پاسٹ اس کا جو ایکسپیرینس ہے جہاں سے وہ گزر کے یہاں پہنچا ہے نا اس اسٹیج پہ, اس کے پچھلے تجربات اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو ایسے کرو گے تو یوں نکل جاؤ گے یہاں سے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو نشیب و فراز میں سے گزر کے وہاں پہنچے گا نا, اس کے اس کو ہم کہتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ اس کا جو چیزوں کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے نا وہ بالکل مختلف ہوگا, اور وہ سچویشن کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر لے گا. یہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے افسر ہیں, سی ایس ایس کر کے لگتے ہیں, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ان لوگوں کا جب انٹرویو ہوتا ہے نا, ان کے مطلب جتنے نمبر کا پیپر ہوتا ہے نا اتنے ہی نمبر کا خالی انٹرویو ہوتا ہے, اور انٹرویو کم از کم 8-10 بندے 6-7 کا پینل بیٹھا ہوتا ہے, بہت بڑا, ایک بندہ اور 6-7 کا پینل, اور وہ پینل میں ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو اس بندے کا سائیکولوجیکلی اس کو دیکھتا ہے کہ یہ اس سچویشن کیسے ہینڈل کرتا ہے, کیا اپنے اندر کے کنفیوژن کو اوور کم کرتا ہے, نہیں کرتا, اور بہت ساری چیزیں, پازیٹیوٹی اس میں کتنی ہے, مثبت سوچ رکھتا ہے, نہ آنے والی چیز کو, اپنی غلطی کو اکنالج کیسے کرتا ہے, اپنی کمی کو کیسے قبول کرتا ہے, امپرومنٹ کی گنجائش کیسے ہے, آنے والے دور میں یہ کیسے ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, یہ ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں. وہاں پہ صحیح آنسر کرنے سے زیادہ صحیح طریقے سے آنسر کرنا میٹر کرتا ہے. تو وہ لوگ آ کے پھر دیکھیں, پورا ضلع چلا رہا ہوتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر, پوری تحصیل چلا رہا ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ یہ چیزیں سیس ہوتی ہیں اور یہ پے بیک کرتی ہیں. مطلب ایک بندہ میرے وسنٹی میں ہے, میری بڑی اچھی مطلب فیملی ٹرمز ہیں اس بندے کے ساتھ, تو وہ ڈپٹی کمشنر ایف ڈی آر ہے, ایف ڈی آر کا ڈپٹی کمشنر ہے, اور وہ بندہ سرگودا کے ایک گاؤں میں اپنے گھر میں بچے پڑھاتا تھا. دیکھیں نا, آج وہ ایف بی آر کا ڈپٹی کمشنر ہے, اور وہ بچہ وہ پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا, اس کا ایک ہی کام تھا, اس کا پیشن تھا. اس نے اپنی بیٹنگ میں اتنے سارے بچے اکٹھے کیے ہوئے تھے. تو دیکھیں اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں دونوں نے اس کو پے آف کیا. پڑھنے سے اس کا نالج وسیع ہوا, لوگوں کو پڑھاتا تھا, اس کے اندر سچویشن کو ہینڈل کرنے کی, کسی سوال کا جواب دینے کی. جب بچہ سوال کرتا ہے, ٹیچر کو اچانک سے آپ پڑھا رہے ہیں, کوئی بچہ سوال کرتا ہے, اور میں نے جب ٹیچنگ کی میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے, بلکہ انفیکٹ بندہ خود ہی سیکھ رہا ہوتا ہے بچوں سے بھی. تو بچہ جب سوال کرتا ہے اچانک اور وہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا, تو پھر آپ فوراً سے اس کو سوال کا پراپر جواب دینا, اور اگر نہیں بھی پتا تو اس کو آپ نے ٹیکل کیسے کیا بچے کو, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیز, اور یہی اس کی کریکٹر بلڈنگ تھی, اس کی پرسنالٹی بلڈ ہوتی گئی. پڑھتے پڑھاتے وہ بندہ جو ہے ڈپٹی کمشنر بن گیا, اور آج وہ ایک بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے. تو یہ چیزیں کیا, یہ ایک وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو صرف ارننگ نہیں دیکھنی ہوتی, وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو کریکٹر بلڈنگ میں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی قابلیت, جس کو ہم سکلز کہتے ہیں, سکلز میں کتنا اضافہ کر رہی ہیں. تو وہ سکلز آپ کی اس وقت ان پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں جو آپ نے فیوچر میں, اور وہ سکلز آپ کو پے آف کر دیتی ہیں. جب آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو اچانک سے ایک بڑی اچھی اپارچونیٹی آفر ہو جاتی ہے, آپ کے لیے نکل آتی ہے, اور پھر جب وہاں آپ پرفارم کرتے ہیں, پھر آپ پیچھے مڑ کے ذرا کبھی دیکھیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار پچھلا, اس وقت جب ہم مشکل وقت سے گزرے ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ بڑا اوکھا ٹائم ہے, ٹھیک ہے.
تو لیکن جب آپ آگے چلے جاتے ہیں اور اس میں سے کچھ سیکھ کے آگے چلے جاتے ہیں تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ یار اس ٹائم سے میں نے اس مشکل ٹائم میں میں نے یہ چیزیں سیکھی اور آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے اس کا ریوارڈ مل رہا ہے. جو آپ نے ٹربلز فیس کی ہیں انہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. تو وہ ہر چیز آپ کو نعمت لگتی ہے. جب آپ کا ریوارڈنگ پوزیشن میں جاتے ہیں نا, جب آپ پہ اللہ کا فضل, اور وہ اللہ تعالیٰ نا ہر انسان کو ایک تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتا ہے, اور ہمیشہ جو بھی مشکل وقت یا ٹف ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں وہ آتا ہے انسان پہ. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اسی کہیے کہ تھوڑے گناہاں دی سزا ہے, نو ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں ہے. وہ جو ہے وہ آپ کو کچھ بنانے کی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کوئی ایسی قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. صبر فرض کریں, ایک صبر ہے نا بہت اچھا, ایک آپ کے اندر صبر ایک بہت اچھی کوالٹی ہے, ایسے نہیں پیدا ہوتی. جب تک آپ کسی سچویشن میں سے نہیں گزرتے آپ سیکھتے نہیں. اور یہ دیکھیں روزے جو ہیں 30 روزے صبر سکھانے کے لیے دیے نا, اور بہت ساری چیزیں انسان. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا نا, یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. یہ سب کچھ ہمیں سکھانے کے لیے. اگر ہم اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور مختلف سچویشنز میں سے مختلف حالات میں سے گزرتے ہیں تو ہم ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی ڈیولپمنٹ ہے, یہی ڈیولپمنٹ آپ کو بعد میں پے آف کرتی ہے. نو شارٹ کٹ ان لائف, نو سکسیس ود اینی شارٹ کٹ. آپ کو ایک پروسیجر میں سے گزرنا ہے. جب آپ اسٹوڈنٹ تھے نا, ایک ہمارے ٹیچر اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک دفعہ آپ نے زندگی میں محنت کرنی ہے, اب کر لیں یا بعد میں کر لیں. کامیابی کے لیے ایک دفعہ آپ کو محنت اور مشکل ٹائم میں سے گزرنا ہے, پھر ہی آپ کی ویلیو بنے گی. تو کچھ لوگوں کی پہلے ویلیو بن جاتی ہے, کچھ لوگوں کی بعد میں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ارلیئر اور لیٹر, شروع میں یا بعد میں, الٹیمیٹلی آپ کو کسی سچویشن اور کسی ٹائم میں سے گزرنا ہے, کوئی ٹف ٹائم آپ نے فیس کرنا ہے, پھر آپ نے آگے جا کے اس کا ریوارڈ لینا ہے. اس لیے یہ ایسے ہی ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بندے کو خود ہی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں سے میں نے یہ سیکھا, یہاں سے میں نے یہ سیکھا, اور کبھی بھی کچھ بھی فضول نہیں ہوتا. مطلب یہ ایویڈنس ایسے ہی ہو گیا, یہ میں اچانک ایسے ہی یہاں آ گیا, نہیں. وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ تدبیر چل رہی ہوتی ہے. اچھا ہم نہیں سمجھتے, ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا. اگر تھوڑا سا بندہ غور کرے نا, آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی, اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی. بچپن میں پڑھتے تھے رٹے مار مار کے کہ اللہ تعالیٰ مدبر کائنات ہے, اللہ تعالیٰ مدبر کائنات ہے. ایک دو دفعہ جب میں نے غور کیا تو مجھے ہر بات میں صحیح سچ, میں نے کہا واہ یہ تو یار ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ایسے. اب تھوڑا سا سوچیے اپنے اوپر, اپنے معاملات کے اوپر, وہیں سے آپ کو جواب آنا شروع ہو جائے گا. دیکھو جی واقعی ہر چیز کیسے ایک پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز فضول نہیں ہوتی, کوئی بھی زندگی میں واقعہ فضول نہیں ہوتا, کوئی ایویڈنس فضول نہیں ہوتا. ہر چیز ایک پلان طریقے کے ساتھ, ایک بڑے ایک تدبیر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے.